ہم سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں. ہزار بار شکر کہ دنیا میں آنا اور جانا اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دے رکھا. جتنی بھی اس میں سے باتیں بنا لیں، نئے کلیے کی، نئے اندازوں کی، ہائی بریڈ بیج، جینڈر یعنی جنس کا تعین، موسم کا ہیر پھیر اور پیش گوئیاں، صحت کا دھیان، عمر بڑھانے کی ترکیبیں، ڈائٹ، ورزش اور کیا کیا. دل میں سب معلوم ہے کہ ہم مجبور ہیں، مانے نہ مانے. کلیہ بھی وہی دماغ میں آتا ہے، یا کہہ لیں آ سکتا ہے، جس عرضی پر اوپر والا دستخط کر دے. کچھ نیا ایجاد نہیں ہو سکتا، بس دریافت ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے. دنیا اور کائنات اس کی ملک ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہر ذرہ، ہر پتا، ہر جان بے جان ہے. آپ اس کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ڈھونڈ ضرور سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو. سب ہونا بھی اسی کا ہے اور نہ ہونا بھی اسی نے بنایا ہے. ہماری سوچ کا محور بھی وہی طے کرتا ہے. جب چاہے دے کے لے لے، جب چاہے گونگے کو زبان دے دے، جب چاہے سب کیا دھرا، سب کھوج، سب قاعدہ کلیہ بہا کر لے جائے، چاہے تو لوٹا دے. وہ کن کہے اور کسی کھوج، کسی دستیابی کا نام ہی باقی نہ رہے. نشان تو دور کی بات ہے. وہ کن کہے، سب آسانی کر دے. کہاں سے دے دے، کیا دے دے، کچھ خبر آپ کو نہ ہو. اتنا بے خبر، کمزور، ناتواں انسان ہے، مگر جب اس کو مل جاتا ہے تو کہتا ہے میرا ہے، میں نے کیا ہے، مجھے آتا ہے. سکھانا، پڑھانا، خرچ کرنا یعنی کسی کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا، اس کے دیے میں سے دینا ہے. پھر بھی کنجوس. کمال ہے. ہم مجبور بھی ایسے ہیں کہ خود کی گھٹا بڑھا نہیں سکتے، اور تو اور گر جائیں تو وہ نہ چاہے تو خود کو اٹھا بھی نہیں سکتے. بھلے چلتے ہوئے ٹھوکر کھا جائیں یا کسی کی نظروں سے ہی گر جائیں. مگر کوئی بیچارہ ہمارے ساتھ پھنس جائے تو اور ہم سے کوئی امید لگا ہی بیٹھے تو اللہ ہی ہم کو پوچھے. خود کے لیے کچھ نہ کر سکنے والا کمزور انسان دوسروں کو ایسا چکما دیتا ہے، اس کو امید ایسی دلاتا ہے کہ اس کے تو شیخ چلی ہونے پر تعریف ہی کی جا سکتی ہے. خود تو ایک پاؤں اٹھا لے تو دوسرے کی استطاعت اس فانی دنیا میں نہیں پا سکتے، بھلے جتنے پاپڑ بیل لیں. معلوم بھی ہے، عام بندے کو بھی معلوم ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آئی کسی کے چنگل میں کوئی بھی پریشان حال کیسے آ جاتا ہے اور لگا ہی رہتا ہے وقت اور پیسہ برباد کرنے، اللہ سونے کو چھوڑ کر. جو جیسا عنایت ہوا ہے نبھانا ہی پڑے گا، بھلے اس کو باتیں بنا لیں یا شکر ادا کر کے خود کے کرتوت سیدھے کر لیں. ہم کو معلوم تو ہے مگر نظر نہیں کرتے. ہم تو ہر شے کے غلام ہیں، خود کی حسیات سے لے کر جذبات کے، خوراک کے، لباس کے، موسم کے، حالات کے، اور معلوم نہیں کیا کیا کے اور کس کس کے. اور ان سب کا مالک وہ اوپر والا ہے. وہ میرا بھی مالک ہے، میری ضرورتوں کا بھی اور میرے اچھے برے کا بھی. وہ مجھ سے زیادہ جانتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے، مگر کہ میں ہی بدھو ہوں، جان ہی نہیں پاتا. اس لیے ہی خود کو عقل کل اور بااختیار جانتا اور مانتا ہوں. اس کے دیے میں سے نہیں دیتا کہ میرا ہے، اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتا کہ میری بھی مرضی ہے جو کروں. اور غلامی ایسی کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں اکثر کہتی ہوں، سوچتی بھی ہوں، اس نے 2.5 چیزیں حرام کی ہیں مجھ پر، اور وہی زیادہ چمکدار دکھائی دیتی ہیں. چند سجدے مانگے ہیں وہی پار دکھتے ہیں. تف ہے انسان. اتنا ہی کہا نا کہ شریک نہ بناؤ. رہا نہیں جاتا اس بے وقوف لالچی اندھے سے. کہیں خود کے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت، اور کہیں پیسے والے، اختیار والے انسان، اور کہیں پیسہ سب کو شریک بنا لیتا ہے. کمال کا غلام ہے. پھر کہتا ہے وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. ہاں بھائی ہے تو، مگر کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اس کی سنتا ہوگا، اس کی مانتا ہوگا، جس کا وہ ایک ہی رب ہوگا، رب تعالی، اللہ سونا، مالک کائنات، بادشاہوں کا بادشاہ.